بسم اللہ الرحمن الرحیم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایمان کو بڑھانے اور دنیا و آخرت کو بہتر کرنے کے لیے گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر کچھ باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے یہ بھی گزشتہ مضمون سے منسلک۔ آپ یہ بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کیے کہ جن کے سامنے آپ کے مخالفین جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسی اور مشاہداتی جو معجزات ہیں ان کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ہی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس حوالے سے آپ نے چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان پر بات ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں سوائے ایک دعا کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کیا۔ آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے، زبان سے بات نکالنا اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش ہے، عرش والا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا بھی احترام کرتا ہے اور خواہش کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ دعا تو بڑی دور کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دل کی خواہش ہے ابھی زبان پر نہیں آئی، کسی سے اس کا اظہار بھی نہیں کیا، صرف دل میں ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس مسجد اقصی کی بجائے عبادات میں ہمارا جو قبلہ ہے نماز میں وہ بیت اللہ کو بنا دے۔ آسمان سے حکم آ گیا، اے میرے نبی آج کے بعد آپ نے جب بھی جہاں بھی نماز ادا کرنی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بد دعا نہیں دی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اس تفصیل کے بعد جو موضوع ہے ہمارا آج کا اس پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعائیں بھی دی ہیں، لیکن کن کو دی ہیں؟ کافروں کو، جو صحابہ کرام کے قاتل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر ان کے خلاف بد دعا کرتے تھے۔ اب بعض مسلمان ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بد دعائیں دی ہیں۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ہر کام میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اب جو مسلمانوں کو بد دعائیں دی ہیں اس کا کیا مطلب اور معنی ہے؟ سنیے، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پرورش میں ایک بچی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ دیر کے بعد آئی، یعنی 2-4 سال بیتنے کے بعد۔ ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے کہ تیاں تریکاؤں دی گئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ جلد بڑی ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مر جائے اتنی بڑی ہو گئی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغض اور انتقام، غصہ میں بد دعا نہیں دی، یہ بات دیر میں رکھ لیں، نہ غصہ میں، نہ انتقام میں، نہ اس کا برا چاہنے کے لیے۔ اب بچی کو کیا کہا کہ تم مر جائے اتنی بڑی ہو گئی ہے، جیسے بزرگ آدمی، دادا، نانا، تایا، چچا جو ہے وہ بیٹیوں کو
بچوں کو ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ یقین جانیے صحابہ کرام تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کے بچوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ایمان تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ بچی الٹے قدموں دوڑتی ہوئی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی اور رونا شروع کر دیا۔ روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ کیا ہوا بیٹی؟ میں نے مر جانا ہے۔ تو نے کیوں مر جانا ہے؟ بس میں نے مر جانا ہے۔ کیوں مر جانا ہے؟ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم مر جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے بچوں کا کیسا مضبوط ایمان تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بچی کو کہا کہ تم مر جائے، اس نے تو اب مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ کی کہی ہوئی بات کو کبھی غلط کیا ہی نہیں ہے۔ حضرات یہ دو جملے ہمیشہ یاد رکھنا، شیطان آپ کے ایمان پر حملہ آور ہوگا، آپ کے ایمان کو یہ دو جملے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ پہلا حملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان حملہ کرتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے اللہ خلقنی، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال ڈالتا ہے اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ان باتوں میں بھی رہنمائی کی ہے جو وسواس کی صورت میں انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ بولی لکھی ہوئی الگ، جو دماغ میں شیطان ڈالتا ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری بات، کائنات میں وہ ہستی جس کو کسی نے نہیں بنایا وہی ہستی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کائنات میں ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ انسان انا خلقناکم من ذکر و انثی، ماں باپ کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس سے گزار کے اس کو بنایا ہے۔ سورج اور چاند ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک ہستی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، اسی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اب شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالے گا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان ہے۔ یہ وسوسہ، اس سے کیا ہوگا؟ شیطان جو ہے وہ منصب نبوت اور رسالت کی ہیبت اور وقار اور ادب آپ کے ذہن سے نکال دے گا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے کہ ان کی زبان سے، ہاتھ سے کبھی کچھ غلط ہوا ہی نہیں۔ جو بھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلتی ہے وہ حق نکلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، مسجد میں آتے تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، سفر میں جاتے تو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کہیں پر آرام کرتے تو آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے اس بات پر غصہ کیا کہ یہ کیا ہوا، ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ 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 ساتھ۔ ہم مذہبی لوگوں میں، ہمارے لیڈروں میں اور اس کائنات کے لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کردار و اسوہ میں بڑا فرق ہے۔ ہم اپنی زندگی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اپنے پوشیدہ احوال سے کسی کو آگاہ نہیں کرتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کرام نے ڈانٹا
تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جانا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلوایا، فرمایا کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا کیا بات ہے کہ میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تو میرے قرب و جوار میں نہیں بیٹھتا، میرے ساتھ ساتھ نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ، کبھی آپ کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں۔ فرمایا میرے ساتھ چمٹا رہے، اللہ کی قسم ہے میری زبان سے جب بھی نکلے گا حق نکلے گا۔ یہ منصب نبوت اور رسالت ہے۔ یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں کہ جس ہستی کو کسی نے نہیں بنایا وہ اللہ ہے، اور جس ہستی نے کبھی غلطی نہیں کی ہے، گناہ نہیں کیا ہے، وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ تم مر جائے۔ اب وہ بچی بھی ڈری ہوئی ہے، ام سلیم بھی، یا رسول اللہ آپ نے کہا مر جائے، تو اس نے تو مر جانا ہے، اللہ نے آپ کی بات کو تو غلط کرنا ہی نہیں ہے، آپ سے غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی ہے، اللہ سے وعدہ لیا ہے، قول اقرار ہے میرا اپنے رب کے ساتھ۔ کس بات کا؟ کہ اگر کسی بھی مسلمان کے بارے میں میری زبان سے سخت کلمات نکل جائیں، اے اللہ میرے ان سخت کلمات کو اس مسلمان کے لیے دعا بنا دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو مر جائے، اب اس کا مزاد کیا ہے؟ تو جیے، تو زندہ رہے، تیری لمبی عمر ہو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پھر اس عورت کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی برکت والی اور بڑی لمبی زندگی عطا کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کافروں کے حق میں جو بد دعائیں کی ہیں وہ امت کے درد میں کی ہیں، صحابہ کرام کی محبت میں کی ہیں، اور اگر مسلمانوں کے حق میں آپ کی زبان اقدس سے ایسی باتیں نکلی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا یہ قول و اقرار ہے، اے اللہ اس کے لیے میرے الفاظ کو دعا بنا دے۔ اب تیسری بات جو اصل موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ کس سے؟ اللہ سے۔ اب یہاں عقیدے کی اصلاح ہے کہ انبیاء و اولیاء نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا کہا؟ یا اللہ میری امت کو پہلی قوموں کی طرح ہلاک نہ کرنا۔ پہلی قوموں میں ایک گناہ ہوتا تھا، ماپ تول میں کمی اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے، زنا فواحش بدکاری اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے، خیانت اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت اگر کسی نے دیکھنی ہے، آج دنیا کا کوئی ایسا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے جو امت مسلمہ کے اندر موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور آج وہ وقت ہے سوشل میڈیا کے فتنوں میں کہ ایسے بد نصیب اور بدبخت بھی ہے جو اپنی محرمات ان کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ یا اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، ان کو صفحہ ہستی سے نہ مٹانا۔ آپ دیکھیے سارے گناہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تباہ نہیں کیا، ختم نہیں کیا۔ فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ کی امت کو ہم کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ دوسری دعا کی، پوری روئے زمین پر جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی سچائی کو دیکھنا ہے تو دیکھو، پوری دنیا کو
یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کافروں نے چند چیزوں سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ پہلی چیز میڈیا ہے، انہوں نے میڈیا وار کے ذریعہ پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ دوسری چیز ورلڈ بینک ہے، دنیا کے تمام بینک جو ہیں وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اٹیچ اور پلج ہیں، اور سودی معیشت جو ہے، اسی طرح سونا اور چاندی، اس کا جو سکہ ہے اس کو ختم کر کے پیپر کرنسی نکالی ہوئی ہے۔ جب وہ پابندیاں لگاتے ہیں تو یہ پیپر کرنسی اخبار سے بھی ردی ہو جاتی ہے، اور جب وہ پابندیاں اٹھاتے ہیں تو کرنسی اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پوری روئی زمین پر سب سے بڑی جو کرنسی ہے وہ مسلمانوں کی کرنسی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم سے۔ آج بھی گندم، چاول جو کھانے کی چیزیں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پوری روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مسلمانوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے معاشرے کا غریب سے غریب بندہ، صحابہ کرام جو غنی لوگ تھے، جو صحابہ کرام مالدار تھے، ان سے بھی زیادہ غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ بہترین کھانا کھاتا ہے۔ ہم باریک پسے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی باریک آٹے کی روٹی کھائی نہیں ہے۔ لوگ کھانا کھانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو یاد رکھتے ہیں نا، لیکن مطلب کی میٹھا کھاؤ جی، حلوہ کھاؤ جی، متنجن کھاؤ، نبی علیہ السلام کی سنت ہے میٹھا کھانا۔ بھائی جو کی روٹی کھانا سنت نہیں ہے، بن چھنے آٹے کی روٹی کھانا سنت نہیں ہے۔ یہ سنت کھا کے ذرا دیکھ، کئی دن تک وہ چیز تیرے پیٹ کے اندر پھرے گی۔ ہم اوپر سے ہی اللہ کے باغی نہیں ہیں، اندر سے بھی اللہ کے باغی ہیں۔ تبھی ہماری جو طبیعتیں ہیں وہ قیام اور رکوع اور سجدے پر ٹکتی نہیں ہیں کہ ہمارے پیٹ نبوی خوراک کو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ بڑے بڑے ماہر کاریگر بلائے جاتے ہیں، بھائی ہر بندہ میٹھے چول نہیں پکا سکتا، بڑی معذرت کے ساتھ میٹھے چول پکان لئی بڑے بڑے ماہر کاریگر، لیکن میں نے بڑے بڑے علماء سے بھی پوچھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سویٹ ڈش ہے اس کو تلبینہ کہتے ہیں، اس کے بنانے اور پکانے کا طریقہ کیا ہے؟ عوام تو بڑی دور کی بات ہے، مذہبی لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کا پسندیدہ جو حلوہ تلبینہ ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے حضرات۔ اب یہ جو فراوانیاں ہیں یہ کیوں ہیں کہ ہمارا غریب آدمی بھی صحابہ کرام سے بہتر کھانا کھا رہا ہے، ہمارے غریب آدمی کا لباس بھی صحابہ کرام جو مالدار تھے ان کے لباس سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کرام، مسجد میں سے بو آنا شروع ہو گئی۔ بو کس کی؟ بھیڑ کی بو۔ صحابہ کرام نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اون کا لباس تھا، اور اس سے پسینہ نکلا اور بو آنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کی بھی بو، اور پھر جو بدن ہے اس کی بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہے اور بہترین لباس پہننا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ یہ فراوانیاں جو ہیں اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اے اللہ میری امت کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا۔ جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں ہمیں کھانے کے لیے ایک کھجور ملتی تھی، اور ہم پخانا اس طرح کرتے تھے جس طرح بکری مینگنیاں کرتی۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ وہ کس معاشرہ میں زندگی بسر کرتے تھے اور ہم کہاں پہ ہیں۔ ان کی خوراک تھوڑی تھی، عبادت بڑی مضبوط تھی۔ ہماری خوراک بہت زیادہ ہے، اینا کو کھا لیندے نے، پھر تراویاں پڑھن تے بھی دل نہیں کرتا۔
جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ بھی آپ کو تراویحوں میں غائب نظر آئیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری تقریریں سن سن کر جنت جانے کی ٹھان لی ہے وہ تراویحوں میں نظر آتے ہیں، باقی سب غائب۔ میں گرجاک میں درس دینے کے لیے گیا، مجھے کہتے ہیں اتنی بڑی مسجد ہے، اتنی آبادی ہے، اتنے اہل حدیث، اتنے اہل سنت، تو یہاں پر درس دیں تو تراویح پڑھیں۔ میں نے کہا آپ کا خطیب کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہ تو نہیں۔ میں نے کہا آتے ہی نہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جی امام صاحب وہ بھی نہیں، صدر صاحب وہ بھی نہیں، 13 بندوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے، یہ سینئر نائب صدر ہے، یہ نائب صدر ہے۔ میں نے کہا ان میں کوئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں۔ میں نے کہا پھر میرے درس دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خطبہ، علماء، انتظامیہ یہ لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد بنانے والے اور چلانے والے اور صدر سیکرٹری یہ دیندار لوگ ہیں اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، یہ تاجر ہیں، ہم تاجروں نے ان کے پیچھے پیچھے اپنے پاؤں چلانے ہیں۔ یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، یہ خطبہ ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ایسے ہی پہلے مساجد جو ہیں وہ کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مساجد پکی ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ فراوانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دعا کی، یہ دعا ہے جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ کیا دعا ہے؟ یا اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ فرمایا نہیں، اختلاف جو ہے یہ تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے حق و باطل میں، کفر اسلام میں، سنت بدعت میں فرق کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ رحمان ہے، جو اس کو مانتا ہے اسے بھی روزی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی روزی دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں، اتنی دیو ایکل، شاید یہ بلڈنگ بھی ان کے مقابلہ میں چھوٹی ہو، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اور کتنی ہے؟ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ انہاں دے پڑھولے کوئی نہیں جے، پیٹیاں کوئی نہیں جے، تجوریاں بھی کوئی نہیں جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اور تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں، پروردگار ان کی پوٹوں کو بھر کے بھیجتا ہے۔ چلو، آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ جوڑنے کی عادت جو ہے نا، یہ کیڑیوں کی ہے، عادت کیڑیوں کی ہے۔ حیوانات ان سے بھی بڑے بڑے اسباق ملتے ہیں۔ سومنات کے مندر پر 17 حملے کیے تو یہ سمجھا کہ میں اب اسے فتح نہیں کر سکتا، تو کیا اس نے دیکھا تھا؟ ایک کیڑی چڑھ رہی ہے، گرتی ہے، چڑھ رہی ہے، گرتی ہے، چڑھ رہی ہے، گرتی ہے، بالآخر وہ چڑھ گئی۔ اس نے کہا یہ کیڑی ہو کر چڑھ گئی ہے تو میں پھر کیوں نہیں حملہ کر کے فتح کر سکتا؟ اس نے 18واں حملہ کیا، اللہ کے فضل سے فتح کر دیا۔ ایسی دنیا جوڑنا یہ حقیر عمل ہے، حقیر عمل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا جڑا ہوا سب کچھ باہر نکلا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تو نے کھایا اور پہنا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے جوڑا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اور وہ وارث جو آنکھ بند کرتے ہی آپس میں تیرا میرا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب صلہ رحمی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں صلہ رحمی کا 2 چیزوں پہ پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز، جب مال تقسیم کرنا ہو تو بھائی کا جذبہ یہ ہو کہ چلو
یہ بڑا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کو دے دوں، بڑے کا جذبہ ہو کہ یار میں نے بڑی موجیں لی ہیں، یہ چھوٹا ہے اس کو دے دوں. جب یہ سوچ ہوگی اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندے آپس میں شریک تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان تھا. محدود سا غلہ جو ہے انہوں نے گھایا، اسے نکالا کھیت سے اور باری لگائی، ایک پاس بیٹھے گا ایک چھوڑنے جائے گا. اب بوڑھا بیٹھا ہے، جوان گیا تو بوڑھے نے سوچا میں نے زندگی گزار لی ہے، اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس نے اپنے ڈھیر میں سے اس کے ڈھیر میں شامل کر دیا. لے بھائی. اب وہ آ گیا، جوان جو ہے آ کر بیٹھ گیا، بوڑھا جا رہا ہے تو جوان نے کہا میں اٹا کٹا ہوں، کر سکتا ہوں، یہ بوڑھا ہے اس کو زیادہ کی ضرورت ہے. اس نے اپنے ڈھیر میں سے ادھر ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات غلہ اٹھاتے رہے، اس عمل کی وجہ سے برکت ختم ہوئی نہیں. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اچھا دوسری صلہ رحمی کیا ہے؟ جب رشتے کرنے ہو. مال کو سلام ہے بھائی، سگے بہن بھائیوں کو کوئی نہیں سلام. کہتے ہیں نہیں بچوں کے ذہن ہی نہیں ملتے، اور تو نے ملائے ہو، تو نے ادب بتایا ہو کہ چچا باپ ہے تو ذہن ملے آپس میں. ان دو چیزوں سے صلہ رحمی کا پتہ چلتا ہے. تو یہ چیزیں بندوں کے لیے آزمائش ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی، فرمایا یہ اختلاف تو آزمائش ہے، یہ بات نہیں. اب آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس نبی کو اپنی امت سے بڑا ہی پیار ہے. حریص علیکم. اچھا پیار کیسا ہے ذرا سنیے. جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک بڑی اسپیشل چیز آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں. فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ جو بھی مانگیں گے نا، آج جو مانگ لیں، عمر مانگ لیں، مال مانگ لیں، جو بھی مانگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی پرپوزل پیش ہوئی ہے. فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے پرپوزل پیش کی کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا فقیر درویش؟ فرمایا میں نے درویشی کو پسند کیا ہے. درویشی کو پسند کرنے کا فائدہ کیا؟ اللہ نے آپ کو شاہی بھی عطا کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی. کہنے لگے آج آپ جو بھی مانگیں گے نا، اور ساتھ کہا میں ہر نبی کے پاس گیا ہوں، ہر نبی کے پاس یہ موقع لے کر. وہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا، موت کا وقت آ گیا. حضرت موسیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو جا کر انہوں نے شکایت کی. کہا اچھا ان سے کہیں آپ کتنے سال جینا چاہتے ہیں؟ بیل کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں اتنے سال ہم آپ کو زندگی دے دیں گے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی نبی ہوتے ہی دنا ہے. کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان. جی اس کے بعد بھی موت ہے. اچھا جب تب فوت ہونا ہے تو آپ بھی کر رہے. ساتھ ہی تیار ہو گئے. نبی علیہ السلام کو کہا یقین جانیے نبی علیہ السلام آپ جو بھی مانگتے اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا تھا. فرمایا ایک بات ہے، اللہ سے پوچھو کیا یہ موقع میں آخرت میں استعمال کر سکتا ہوں؟ آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں کر سکتے. فرمایا پھر یہ موقع ہوگا اور میرا سجدہ ہوگا اور میں سجدے میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں گا. یہ حریص، خدا کی قسم ہے کائنات میں اس جیسا بے مثل و بے مثال ہے ہی.
ایسی عظیم ہستی ہے. تو یہ سمجھنا کہ آپ ایک لیڈر ہے نعوذ باللہ یا سیاسی قائد ہے، یہ ساری شیطان کی باتیں ہیں. اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. آبادیاں جو ہے نا وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، شہری، دیہاتی اور جانگلی. جیسے حافظ آباد سے آگے چلے جائیں نا تو جانگلی تہذیب کے لوگ ہیں. ایسے ہی جانگلی تہذیب کے حامل صحابہ کرام بھی تھے. ایک بدو آ گیا، قحط پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. اب اس کو ادب اداب کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے کیسے بات کرنی ہے اور دوران خطبہ بات نہیں کرنی. اس نے مسجد میں آتے ہی دعائی دینی شروع کر دی. ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، مارے گئے یا رسول اللہ، اسی بھی مر چلے ہیں، مال مویشی بھی مر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی کیسے حریص ہیں امت پر. آپ نے ڈانٹا نہیں کہ بہ جا تھلے، بعد وہ گل کر لی. بارش مانگے، آپ نے اپنی بات وہیں پر چھوڑ کر اپنے ہاتھ اٹھا لیے. اللہم اغثنا غیثا مریعا نافعا، یا اللہ کھل کے بارش پا دے، بارش ڈال. حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں ابھی ہم وہاں سے ہلے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بڑے موٹا موٹا مین مدینہ میں نازل کرنا شروع کر دیا. پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، خوب بارش ہوئی. وہ بدو پھر آ گئے اگلے جمعے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو کہیں روک دے، ہون تے اتنا پانی ہو گیا ہر شاید ترن لگ پئی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، لے جا. فرماتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئی اللہ نے بارش کو روکا اور مدینے کا مطلع جو ہے وہ چھتری کی طرح ہو گیا کہ ارد گرد تو بادل ہیں لیکن مدینے کا مطلع جو ہے وہ صاف ہے. اس پر انشاءاللہ باقی باتیں اگلے خطبہ جمعہ میں ہوں گے انشاءاللہ. ربیع الثانی آخر تک نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے باتیں ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.